نکلتا ہے فدل ذلك على ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الامور کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. وانه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص بنفسه، اس لیے کہ جہاں مکلف جو ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسپانسبل ہیں، جن کو جواب دہی کرنی ہوگی قیامت میں، جہاں ان پر کچھ چیزیں ایسی لازم ہے، فرض ہے، جو ان کا اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ انسان کا ذاتی فعل ہے. دھوکہ نہ دو، کہیں پر وعدہ خلافی نہ کرو، ذاتی فعل ہے. نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ذاتی فعل ہے. تو جس طرح دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں فرض کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ امور، اسی طرح انسان پر لازم ہے دوسروں کے ضمن میں کچھ باتیں. دوسروں کے ضمن میں کیا باتیں ہیں؟ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین کی طرف بلایا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اب اصل زور کس پر ہے؟ یہ لازم ہے، یلزم، لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ اضافی نیکی نہیں ہے. عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ تو بڑے اونچے نیکی کے کام ہیں، عام آدمیوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے وہ تو یہ کہ یہ تو علماء کے کرنے کے کام ہے، یہ عام مسلمانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. انہی مغالطوں کو رفع کرنا در حقیقت یہ منتخب نصاب جس کا کہ سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا مرکزی مقصد یہی ہے. قرآن مجید سے یہ بات سامنے آ جائے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کن چیزوں کے لیے مکلف ہیں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن چیزوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے جن کا کہ محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. تو اس میں یہ ہے کہ کما یلزم، وہ چیزیں فَأَنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخُصُّ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، دین کی دعوت دینا، والنصیحہ، نصیحت ہے، تاکید ہے، وصیت ہے، اچھی بات کا کہنا ہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ چیزیں بھی لازم ہیں، یہ ضروری ہے. اصل میں یہ بات میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ہماری امت میں جو زوال آیا ہے اس کے اسباب تو بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک بہت بڑا مظہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امت کی عظیم اکثریت یہ سمجھتی ہے، مانتے تو ہیں جنت کو، دوزخ کو، محاسبہ اخروی کو، لیکن یہ کہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مومن ہیں، جب مسلم ہیں تو مومن ہیں، مومن ہیں تو نجات تو ہماری ہو جانی ہے. یہ تصور جیسے یہود میں عام ہو گیا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ، دو جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارے شاعروں نے اس تصور کو اتنا بڑھایا ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ قرآن مجید کے مطابق تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں. لہذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے. یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیری کرے گی. تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے، وہ جو
شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھپ جائے وہ ایمان نہیں ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے۔ پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شک موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں لازم ہیں، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی ہے، ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے۔ اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں، ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے۔ پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں امکانی حد تک کہ مسئلہ ہے کیا، کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق کہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا۔ فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی ہے، تو اس لیے کہ مجھ پر زد آ رہی ہے یا میرے والدین پر آ رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر آ رہی ہے، اگر غض بصر کریں گے، صرف نظر کریں گے، تو معلوم ہے سیرت اور کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر بودا انسان ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور چاہے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جو تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فرض کیجئے کوئی فیصلہ جو ہے صحیح بات، اس سے آپ کے کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہاں اس وجہ سے نہ رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے منحرف کر دے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بات میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں، دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اپنے کو نقصان پہنچ رہا ہو، جو حق ہے اسے بیان کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، اگر واقعی سیرت و کردار کا حامل انسان ہے۔ تیسرے درجے میں یہ کہ اس کا واشگاف اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو۔ اور چوتھے یہ کہ اگر اس میں کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی فریق جو ہے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ڈر کر خاموش نہیں ہو جانا، بلکہ یہ کہ وہ سارے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے مردانہ وار جو حق بات ہے اسے کہنا ضرور ہے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو جھیلنا ہے۔ یہ خود بخود جو ہے یہ چار قدم جو ہے، اگر انسان صاحب کردار ہے، اگر اس میں واقعتاً سیرت اور کیریکٹر نام کی کوئی شے ہے، تو یہ خود بخود ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت تلاش کرو، نمبر 2 اس کو قبول کرو، اور اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کا اعلان کرو ڈنکے کی چوٹ،
اور اگر اس میں تم پر کوئی تکلیف آئے تو جھیلو، برداشت کرو، مردانہ وار کھڑے ہو جاؤ۔ یہ چار چیزیں میں نے آپ کو عام دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بتائی کہ یہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ تو میں نے بہت گراؤنڈ لیول پر بات کی، اب ذرا بہت اونچی سطح پر بات کریں گے۔ دیکھیے، ہر ذی شعور انسان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ جو دنیا میں آتا ہے وہ یہ ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے؟ آیا یہ ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، یا یہ کہ کسی وقت کریٹ کی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے اور کسی وقت ختم بھی ہو جائے گی؟ اگر کریٹ کی گئی تو کریٹر کون ہے، خالق کون ہے؟ میرا اس کے ساتھ رابطہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ میرے اندر خیر اور شر کے کچھ رجحانات تو ہیں، لیکن آیا یہ مستقل ویلیوز ہے یا ایسے ہی صرف میری سوچ ہے؟ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ علم کیا ہے، کہاں سے علم حاصل کریں؟